جو تھنکنگ ہے پاکستان میں فارن پالیسی پہ اور اسٹریٹجک ایشوز پہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں ایران ہمارا دوست تو برادر ہمسایہ، اور پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کی سگنیفیکنس کی. واٹ ہیپن ٹو ایران؟ یہ حماقت ایسی ہوئی ہے، حیران کن ہے، کیونکہ اس کا کوئی منطق اٹ ڈیفائز لاجک ایز دے سے کہ کیوں اس وقت اور کیا کیا. اور انہوں نے تو نہ صرف پاکستان بلکہ ہیٹرک کر لیا حملوں کی، عراق، سیریا، پاکستان. میرا تو خیال تھا کہ توپوں کے رخ تل ابیب کی طرف ہوں گے، اسرائیل کی طرف ہوں گے. ادھر اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی، اس پر سب اکٹھے کریں گے. الٹا انہوں نے چڑھائی کر دی مسلمان ممالک جو ان کے ہمسائے ہیں، اور پاکستان جس نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا، ایران کے مفادات کا تحفظ کیا ہر دور میں، ہر مشکل میں. 1984 میں جنرل ضیاء سیٹ کہ ان کو کہا گیا تھا امریکنز کی طرف سے، جارج H.W. بش وائس پریزیڈنٹ آیا تھا کہ آپ سیکنڈ فرنٹ کھولیں ایران کے خلاف، کیونکہ ایران عراق کی جنگ تھی، افغان جہاد تھا، پاکستان قریب تھا، CIA عراق آپریشن. انہوں نے کہا نہیں. اور اس کے جواب میں کیا کیا انہوں نے؟ جولائی 1986 میں صدر جمہوریہ اسلامی ایران سید علی خامنہئی، جو اب ریبر ہیں، ان کو پاکستان دعوت دی. اور سید علی، میں اس کو مسلم کا ایڈیٹر تھا، تو سید علی خامنہئی صاحب نے 1 گھنٹے تقریر کی تھی لاہور جا کے، اقبال لاہوری، علامہ اقبال کے اوپر. تو اس قسم کی قربت. اور 1987 میں 87 میں انہوں نے، ایران والوں نے، ان کے پاسداران جو ہیں ریولوشنری گارڈز نے 2 ہٹ سکواڈز بھیجے بندے مارنے کے لیے. مجاہدین خلق کے لوگ کچھ مقیم تھے کراچی میں، 20-30 کا تھا، ان کو انہوں نے مارا. ہمارے لوگوں نے پکڑ لیا ایرانی جو گینگ آیا تھا، لیکن جنرل ضیاء نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں، خاموشی سے واپس کر دو. تو ایران میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایران میں بھی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے. یہ پاسداران انقلاب، ریولوشنری گارڈز بڑے اگریسو، ٹریگر ہیپی لوگ ہیں. یہ افغانستان، عراق، سیریا، لبنان، یمن کی پالیسی قاسم سلیمانی کے دور سے وہ یہی چلاتے رہے، پیرلل ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. وہ جواز ظریف صاحب جو اب پروفیسر ہیں، سابق ہمارے بھی بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، سابق وزیر خارجہ، وہ ہمیشہ شکایت کرتے تھے جو میں کام کرتا ہوں وزیر خارجہ یہ انڈر کٹ کر لیتے ہیں، یہ اپنا چلاتے ہیں فوراً. تو جب قاسم سلیمانی زندہ تھے before the Americans droned him, اس وقت he was probably the second most powerful man in Iran after the rebel. ان کی جو ساری تھی اور complete صرف ان کا، he reported to the rebel, complete ان کا کنٹرول تھا. مشاہد لگتا ہے یہ کہ they misread پاکستان، مس کیلکولیٹ بہت بڑا کیا اور مس ریڈ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان we'll get away with it. they thought they'll slaughter us with Iraq. اور دیکھیں نا انہوں نے جو گروپ بنایا کہ صرف پاکستان تو نہیں تھا نا، ایک سوچ سمجھ کے پہلے ادھر کیا، 24 گھنٹے کے بعد پھر یہ ادھر کیا. اور ایک اور میرا خیال تھا، میں فالو کر رہا تھا بڑا کلوزلی، ایک تو شوق بھی تھا، افسوس بھی تھا، دکھ بھی تھا کہ ہوا کیسے ایران کی طرف سے، کیونکہ ہندوستان کا حملہ تو سمجھ آ سکتا ہے جو پلوامہ کے بعد ہوا تھا 5 سال پہلے، جس کا ہم نے ٹکا کے جواب بھی دیا تھا، 2 جہاز گرائے اور 1 پائلٹ پکڑا. لیکن یہ جب شام کو میں نے دیکھا ان کے وزیر دفاع کا، تو مجھے رعونت کی بو آئی اور تھوڑی تکبر کی، جس طرح اگریسولی کہا اٹس آل اباؤٹ سیکورٹی اینڈ وی ول ٹیک آل اسٹیپس، اور آئندہ بھی کریں گے. تو بھائی تمہاری سیکورٹی تو ہماری سوورنٹی ہے، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ جو ہے نا، اور پھر ان کے فارن منسٹر نے بھی زیادہ دھیمے طریقے سے میٹھی زبان میں ڈاووس میں بھی جسٹیفائی کیا، تو وہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا. ان کی جو جسٹیفیکیشن تھی کہ جی ہم نے پاکستانی لوگوں کو کیا، دس از نان سینس. بات یہ ہے کہ سوورنٹی ویسے بھی پاکستانی لوگ شہید بھی ہوئے. ہاں شہید بھی ہوئے تھے، بالکل. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے، دیکھیں ہم نے ان کے کتنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کیے، جب ویسٹ میں بھی وہ ونس جب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز، سب کچھ فریز. آپ نے جو بعد میں بات کی، امریکہ میں ایرانی انٹرسٹ سیکشن پاکستان سفارت خانے کا حصہ ہے. ہم ایران کی نمائندگی کرتے ہیں امریکہ میں. اور 2008 میں آپ کو یاد ہوگا عبدالحمید ریگی جو جند اللہ کا ہیڈ تھا اور جس کے ساتھ 13 اور ساتھی تھے، ہم نے ہینڈ اوور کیا ٹو ایران، جنہوں نے مقدمے کے بعد سب کو پھانسی دے دی تھی. ہم نے تو ان گڈ فیتھ کیا. ٹھیک ہے جند اللہ کا آپریشن تھا، پرابلی اس میں 9/11 کے بعد CIA واز انوالوڈ آلسو، لیکن وہ ایک ماضی کا قصہ ہے جیسے یہ ہے. تو وہ ہم نے کہا کہ اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے.
تو ان گڈ فیتھ. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اور بھی جگہ جہاں ہوا, ایران پاکستان پائپ لائن, ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی, انڈیا بھاگ گیا 2006 میں, ہم نہیں بھاگے. ہم نے گو کہ ہم پائپ لائن نہیں بنا سکے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم کمٹمنٹ پر جو دستخط کیے تھے وہ قائم تو رہے. اور جتنا بھی پریشر ویسٹ کا تھا اس وقت آپ کو بھی معلوم ہے, جب یہ پریزیڈنٹ زرداری گئے جا کے انہوں نے انوگریٹ کر دیا اس کو پائپ لائن کو, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شاید ایک تو کنسسٹنٹلی شاید ہم نے کبھی کوئی بہت اوورٹلی اگریسو رسپانس نہیں دیا. ہم نے کہا جی پاکستان چلو جی ہمارے دوست ہیں, تو جیسے آپ نے کہا نا جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ڈونٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ, تو شاید ملکوں کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا جو یہ اپرچونٹی ہمیں ملی. 2-3 واقعات پہلے بھی ہوئے تھے, کیچ میں ہوا تھا 2016 میں, پھر ایک اور ان کا ڈرون ایئر فورس نے گرایا بھی تھا. تو وہ چھوٹی موٹی خلاف ورزی تو ہو رہی تھی, لیکن جو میں نے کہا کہ پاسداران کے لوگ ہٹ سکواڈ آیا تھا, مطلب پاکستان کے کراچی میں, اور بندے مارے ایرانی نیشنل تھے جو وہ کہتے ہیں دہشت گرد مجاہدین خلق جو مخالف ہیں انقلاب کے. لیکن ہم نے اس کا کوئی یہ اگر ہمارے لوگ کریں جا کے تہران میں یا شیراز میں یا مشہد میں, تو یہ تو بڑی ان ایکسیپٹیبل. ہم نے وہ بھی درگزر کر دیا کیونکہ ایک وہ انقلاب کا نیا دور تھا, اور جنرل ضیاء نے کہا اٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ وی شوڈ ناٹ اسپوائل ریلیشنز ود ایران. تو حالانکہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اتنے منسلک ہیں, تو ہم نے اس وقت بھی یہ ہم سمجھے کہ ایران کا ہم خصوصی خیال رکھیں. دیکھیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جنرل ضیاء الحق نے کہا نیشنل انٹرسٹ میں, تو کچھ لوگ ابھی بھی ہم نے دیکھا, جو ہمیں بھی میسیجز آئے, لوگ مسٹیکنلی پاکستانیوں کا خیال تھا کہ جی یہ اپنا ریلیشن شپ کیوں خراب کرنی ہے, یہ کیا بات ہے. ہم نے 24 گھنٹے انتظار کیا کہ ایران اپولوجائز کر دے, اور جب ان کی فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے, وین جلیل عباس جیلانی صاحب کو ان کے کاؤنٹر پارٹ کا فون آیا گھانا میں, تو ہمیں تو کوئی ایسی خبر نہیں کہ انہوں نے اپولوجائز کیا ہو یا ریگریٹ کیا ہو. انہوں نے تو کہا ہم آنا چاہتے ہیں کوئی پاکستان, ندامت نہیں, کوئی ندامت نہیں تھی, اور کوئی ریمورس نہیں تھا. بالکل. اور تو اس حوالے سے لیکن یہ بھی ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایران از ناٹ انڈیا. Of course. ہم اس We کو go back to the dialogue. ہاں, ہم اس سلاٹ نہیں کرتے کہ انڈیا کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہے, لیکن جو ہمارا جو رسپانس تھا, ایک تو ٹارگٹ کیا دہشت گردوں کو, اور خود ایرانیز نے کہا کہ صرف فورن نیشنلز مارے گئے ہیں, یعنی کہ دہشت گرد. لیکن ہمارا میسج ایک لارجر بھی تھا, کیونکہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا تھا بالکل کہ جناب اچھا پاکستان از اے پش اوور, پاکستان یو کین واک آل اوور پاکستان, ان کو آنکھیں دکھائیں کچھ نہیں کریں گے, اور پریمپٹیو سٹرائک کرو جا کے جو اندر آپ کہہ رہے ہیں جی, کیونکہ ایران نے کر لیا اور they got away with it. تو ایک پریسیڈنٹ فار انڈیا فار ادرز ہو سکتا تھا, وہ پھر ہمارے لیے بہت خطرناک ہونا تھا, کہ پھر تو ہماری sovereignty, territorial integrity can be violated with impunity. Of course. That is not acceptable. Not acceptable. So that's a red line for us. And so we did absolutely the right thing. جی بالکل صحیح اچھا فیصلہ. اس میں دیکھیں, اور اس میں professionalism of the armed forces کا بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے coordination ٹرائی سروس کی, it was a coordinated armed forces کا, ہاں, بلکہ I would say this was the first military test for General Asim Munir as Chief of Army Staff. ان ٹینیور میں جو ہوا, and he handled it very well, I think, calmly, coolly اور coordination کے ساتھ, اور ایک response ہے. اب دیکھیں, اور it was a measured response. بالکل not overdoing it. کچھ بات ٹھیک ہے جی, بلوچستان کے لوگ یہ وہ بات یہ کہ وہ تو بہت سے معاملات آپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ when another state violates your sovereignty in this situation, کوئی چوائس نہیں تھی ہمارے پاس. اچھا, اب دوسرا یہ کہ کچھ یہ بھی سوچ کے جی ایران جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اس کو دیکھیں تعلق, ایران کو دیکھیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہے, تو اس کو انڈرمائن کرنا, آئی تھنک وہ بڑی سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات ہے ہمارا انٹرسٹ, اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. پاکستان مسٹ کم فرسٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ ایران از سپورٹنگ. اس کے برعکس کچھ کنسپریسی تھیریز بھی ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ انجینئر ڈائیورژن ہے, کوئی لگتا ہے کہ امریکن لابی ایران کے اندر گھس گئی ہے, کیونکہ ہو بینیفٹس فرام دس تھنگ, امریکہ, اسرائیل اینڈ انڈیا. دیکھیں نا, آپ نے توجہ ہٹائی طوفان الاقصی, بالکل اس سے توجہ ادھر ہٹ گئی. آپ نے مسلم وحدت پر درار ڈالی, آپ نے ایک نیا فرنٹ کھول دیا, حالانکہ فوکس سارا فلسطین پر ہونا چاہیے. بلکہ اس دن دوسرے دن خان یونس پر بومبنگ وغیرہ ہوئی, کوئی بات ہی نہیں آئی میڈیا میں, سارا میڈیا آپ کا تو سارا فوکس. تو یہ تو
ان کو فائدہ پہنچایا ہے آپ نے. اور ایک اور چیز دیکھیں آپ, میں پڑھ رہا تھا, عراق پاکستان کی طرح ایران کا ہمسایہ ہے, بڑا قریبی تعلق, بہت قریب. انہوں نے کیا کیا, اپنا سفیر واپس بلایا, انہوں نے کہا ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے. اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ ان کے وزیر اعظم سودانی, ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈاووس میں جیک سالیون جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں بائیڈن کے. اس نے کیا کہا ہے, اس نے بائیڈن کا کہا ہے کہ اس نے دعوت دیا وائٹ ہاؤس آئیں اور ہم اور آپ تعاون کریں گے دہشت گردی کے خلاف. تو عراق کو واپس آپ نے امریکہ کی گود میں ڈال دیا ہے ایران نے, اور اپنے آپ کو سلاٹ کرا رہے ہیں دہشت گرد. اور آپ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت قریبی تعاون کریں گے, اور آپ وائٹ ہاؤس کی دعوت بھی دے دی. اور بائیڈن کو سڈنلی پاکستان بھی یاد آ گیا کل 4 سال کے بعد. ویسے تو پاکستان کو کوئی ذکر نہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ ہوا, ذکر کیا انہوں نے. سو دیکھیں نا اب سارا یو گیو اسپیس ٹو یور اینیمیز, جو ایران کے اینیمیز بالکل ایک مطلب irrational madness. تو یہ اس کا منطق جو بھی ہو جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, بالکل کوئی اٹ ڈیفائز لاجک کہ اس وقت. اچھا ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے تھے, آرمی چیف واز دیئر, وار ان کے بڑے اچھے, بولا اینٹی نارکوٹکس فورٹ کے ہیڈ ادھر گئے تھے, اور باقی بارڈر مارکیٹس پر بات تو ایکچولی نیول ایکسرسائز بھی ہو رہی تھی. سو یو نو تعلقات خوشگوار, معمول کے مطابق, معمول سے بہتر, اور انٹیلیجنس کوآرڈینیشن بھی. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 2 لوگ ہمارے اسٹیشن ہوں گے زائدان میں, ان کے اسٹیشن ہوں گے تافتان میں. سو یو نو دیئر واز پروگریس میڈ آن لاٹ آف کوارٹر. اب اتنا بڑا دھچکا ایک دم لگ گیا. انفیکٹ انہوں نے 3 ہفتے پہلے فارن منسٹر کو فون بھی کیا تھا, ایرانین فارن منسٹر نے. انہوں نے کوئی کہا کہ جی ہمارے لوگ وغیرہ, تو دا فارن منسٹر کیئر فارن منسٹر سیڈ آپ ہمیں بھیجیں انفارمیشن, انٹیلیجنس بھیجیں. 15 دسمبر کی بات ہے جو واقعہ ہوا تھا. تو جو انٹیلیجنس بھیجی جاتی ہے, پاکستان بھی بھیجتا جب, تو اس کے بعد انٹیلیجنس نہیں بھیجی, یہ میزائل بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. آفٹر آل جب ہم نے بھی جوابی حملہ کیا تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ 3 کیمپس ہیں دہشت گردوں کے, علیحدگی پسندوں کے. ادھر سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, دے آر ان دا ہارٹ آف ایران, وہ ادھر. اور اس میں ایرانی پاپولیشن کوئی نہیں تھی, کوئی فیسلٹی نہیں تھی, نہ سول یا ملٹری. تو ہم نے بڑا ٹارگٹ فوکسڈ کیا سارا.